السلام علیکم۔ خان جی اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ الف اللہ اور عشق بسمل، تیسری قسط۔ سرفراز نے دھمکی دی، سونی بہت پیار کرتا ہوں تم سے، تم کو حاصل کرنے کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں، کسی بھی حد تک۔ سونی کامتی آواز میں بولی، سرفراز ہم آپ سے ایک بات پوچھیں؟ سرفراز دھیمی لہجے میں بولا، ہاں سونی پوچھو۔ سرفراز آپ ہم سے محبت کرتے ہیں نا؟ آپ کے بقول آپ ہمارے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ سرفراز سر، کیا آپ ہم کو ہماری عزت بھیک میں دے سکتے ہیں؟ ہم ایسی نہیں ہیں سرفراز، محبت تو زندگی دیتی ہے، محبت تو دلوں کا سکون ہوتی ہے، آپ نے تو ہماری زندگی جہنم بنا دی ہے۔ سرفراز چلا کر بولا، سونی تمہاری اس خوبصورتی پہ میں مر مٹا ہوں، تم کو حاصل کرنا ہی میری زندگی ہے، میری ضد ہے۔ سونی اگر مجھے قاتل بننا پڑا تو بھی گریز نہیں کروں گا، تمہارا بھائی ہو، باپ ہو یا کوئی اور، اگر کوئی بھی میری سونی کو مجھ سے جدا کرنا چاہے گا میں اسے دنیا سے مٹا دوں گا۔ سونی کے ہاتھ سے موبائل گر گیا، زمین پہ بیٹھ گئی۔ یہ کس عذاب میں پھنس گئی ہوں؟ امی بابا بھی سب پریشان تھے، اگر کسی کو اس بات کی خبر ہو گئی تو ہماری سونی کی بہت بدنامی ہوگی، ہماری سونی تو مر جائے گی۔ یا اللہ یہ کیسے امتحان ہے تیرا، ہم کو اس عذاب سے نکالو یا اللہ۔ سرفراز سونی سے شادی کرنا چاہتا تھا، سونی ابھی 20 سال کی تھی جبکہ سرفراز 30 سال کا ہو چکا تھا۔ سرفراز کی دہشت سونی کو پاگل کرنے لگی۔ بابا جان سوچ رہے تھے اگر وہ لڑکا اچھا ہے، اس کی فیملی اچھی ہے، آرمی آفیسر بھی ہے تو ایک بار اس کی فیملی سے ملنے میں کوئی حرج نہیں۔ سرفراز سے بات کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اپنے والدین کو بھیجو ہمارے گھر، ہم ان سے بات کریں گے۔ سونی رو رہی تھی، بابا مجھے اس گندے انسان سے شادی نہیں کرنی۔ بابا نے سر پہ ہاتھ رکھا، میری نور جہاں پریشان نہ ہو، اگر وہ اچھا نہ ہوا تو ہم خود انکار کر دیں گے اس رشتے سے، ہم اپنی بیٹی کو کوئی ایسے ہی کسی کے ساتھ تھوڑی نہ بیاہ دیں گے۔ ڈھول بج رہا تھا، سونی دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی، آنکھوں میں آنسو، جسم کانپ رہا تھا۔ سرفراز بڑی مونچھیں رکھی ہوئی پاس بیٹھا ہوا تھا، سونی کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ سونی کو درد ہونے لگا، سونی آہستہ سے بولی، مجھے آپ کے ساتھ نہیں شادی کرنی، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ سرفراز قہقہہ لگا کر ہنسنے لگا، کہا تھا نا تم کو اپنی بناؤں گا، تم میری غلام ہو اب بیوی نہیں، سمجھی تم؟ سونی چیخ مار کر رونے لگی، آنکھ کھل گئی، ڈر سے سانس بند ہو رہی تھی۔ آپی بھی پاس سوئی ہوئی تھی، جلدی سے لائٹ آن کی۔ سونی خواب دیکھ رہی تھی، آپی نے سونی کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں بھرا، سونی کیا ہوا میری جان؟ سونی کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے، آپی وہ مجھے مار دے گا، وہ میری جان لے لے گا، مجھے بچا لیں، بابا سے کہیں مجھے اس سے شادی نہیں کرنی۔ موبائل اٹھا کر دیوار کے ساتھ مارا، اسی پہ وہ فون کرتا ہے نا، اب نہیں کرے گا۔ موبائل توڑ دیا، آپی کے سینے سے لگ گئی۔ آپی نے حوصلہ دیا، سونی میری جان، بھائی بابا امی ہم سب ہیں نا تمہارے ساتھ۔ بھائی کسی آرمی آفیسر سے بات کر رہے تھے، میں نے خود سنا تھا، وہ بھی اس کو دیکھ لیں گے، تم پریشان نہ ہو۔ سونی کے بھائی کو سرفراز نے فون کیا، رونے لگا، آپ نے جو میرے خلاف اعلیٰ آفیسر سے میری کمپلین کی ہے پلیز وہ واپس لے لیں، فوج کے قانون بہت سخت ہیں، مجھے نوکری سے نکال دیں گے، مجھے بہت سخت سزا دیں گے۔ سرفراز کو جب ٹھوکر لگی تو عقل ٹھکانے آ گئی، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا، پلیز آپ اپنی درخواست واپس لے لیں۔ سونی کا بھائی غصے میں بولا، تم کیا سمجھتے تھے
کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالو گے اور ہم خاموش رہیں گے؟ مانا ہم لوگ شریف ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کسی کی بھی عزت اچھال سکتے ہو۔ سرفراز اللہ کا واسطہ دینے لگا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میرا کورٹ مارشل کر دیں گے، بہت مشکل سے یہاں تک پہنچا ہوں، میں سہنی سے معافی مانگ لوں گا، اسے اپنی بہن بنا لوں گا، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ سہنی کے بابا بھی پاس کھڑے تھے، سرفراز کو سمجھایا، اللہ کی لاٹھی بہت بے آواز ہے، یاد رکھنا تم کسی کو درد دے کر خوش نہیں رہ سکتے، کسی کا برا سوچو گے تو اللہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ تم نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ہے معافی کے قابل تو نہیں تھا، لیکن تمہارے ماں باپ پہ ترس آ گیا، جنہوں نے نہ جانے کتنی مشکلات کے بعد اس مقام تک پہنچایا۔ دوبارہ کبھی کسی کی بہن بیٹی کی طرف دیکھنے سے پہلے اللہ کے انصاف کو یاد کر لینا۔ تم جب کسی کی بہن بیٹی بیوی کی عزت کے ساتھ کھیلو گے تو یاد رکھنا یہ قرض ہر حال میں ادا کرنا پڑے گا۔ جب تم کسی کو اپنی طاقت کے بل پہ جیتنا چاہو تو ایک بار سوچ لینا یہ طاقت عطا کرنے والا کون ہے؟ کون ہے جس نے تجھے اس قابل بنایا؟ کون ہے جس نے تجھے یہ مقام دیا؟ اور پھر ظلم کے بعد انصاف کا انتظار کرنا۔ سہنی کو جب پتا چلا سرفراز کو غلطی کا احساس ہو گیا ہے، وہ پیچھے ہٹ گیا ہے، سہنی بہت خوش ہوئی۔ آج دل چاہا قرآن پاک کی تلاوت کروں، اللہ کا شکر ادا کروں، لیکن سہنی صرف انگلش پڑھنا جانتی تھی۔ آج نماز پڑھنے کا دل تو تھا، لیکن نماز آتی کہاں تھی؟ ڈانس پارلر، فیشن، میک اپ، صرف یہی تو سیکھا تھا آج تک۔ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ دوسرے دن پھر سے پارلر چلی گئی، یوں لگ رہا تھا پرسوں ایک پنجرے میں قید ہو کر آزادی پائی ہے، کتنے دنوں بعد ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ پارلر والی میڈم سہنی کو دیکھ کر مسکرانے لگی، سہنی شکر ہے اس کمینے سے تمہاری جان چھوٹ گئی، اسی خوشی میں آج پارٹی کرتے ہیں۔ سہنی اپنے فرینڈ سے مل کر بہت خوش ہوئی، کسی جگہ ایک دلہن بھی تیار کرنے جانا تھا، ہاتھوں میں میک اپ کا سامان پکڑا ہوا، یوں محسوس کر رہی تھی جیسے وہ اپنی منزل کے بہت قریب ہے۔ میڈم کے ساتھ ایک میرج ہال میں دلہن تیار کرنے گئی، وہاں خوب انجوائے کیا، ایک آزادی کی اڑان بھری، کھلے بال، مسکراتا چہرہ، چمکتی آنکھیں، دیوانگی کی انتہا۔ شرارتی سی سہنی زندگی کی جانب لوٹ آئی تھی، شام کو واپس آئی، چہرے پہ عجیب سی چمک تھی۔ آپ بھی محسوس کر رہی تھیں ہماری سہنی اب خوش ہے۔ امی کے پاس آ کر بیٹھی، سہنی کے سر پر ہاتھ رکھا، سہنی میں تو کہتی ہوں دفع کر پارلر، فیشن ڈیزائنر کو، میرا دل چاہتا ہے میری سہنی قرآن کی حافظہ بنے، کل قیامت کے دن اللہ میرے سر پہ تاج پہنائے کہ میری سہنی حافظہ ہے۔ سہنی کہا لگا کر ہنسنے لگی، امی مذاق نہ کیا کرو میرے ساتھ، آپ ہی کو یا چھوٹی کو بناؤ حافظہ، مجھے تو بس ماڈل بننا ہے، آپ لوگ مجھے ٹی وی پہ دیکھا کریں گے، میں بہت بڑی فیشن ڈیزائنر بنوں گی۔ ویسے بھی مجھے نہ مولوی ٹائپ لوگ اور ایسا کچھ بھی پسند نہیں ہے، بھلا کون برقع پہنے، دوپٹہ اتنا وزنی اوڑھنا، نہ بھائی مجھ سے یہ سب نہیں ہوتا۔ ماں سہنی کی طرف دیکھ کر بولی، سہنی ایسی باتیں نہ کیا کرو، اللہ سے ڈرا کرو۔ سہنی امی کی باتوں کو اگنور کر کے چلی گئی، امی بھی پتہ نہیں کیسی باتیں کرتی ہیں، میرا دم گھٹتا ہے ان باتوں سے، مجھے حافظہ نہیں فیشن کی دنیا میں جانا ہے بس۔ پارلر گئی، میڈم سہنی سے کہنے لگی، سہنی تم بہت خوبصورت ہو، ایک بات کہوں؟ سہنی نے ہاں میں سر ہلایا۔ سہنی وہ سامنے دکان والا لڑکا تمہارا فون نمبر مانگ رہا تھا، کہو تو دوں تمہارا نمبر۔ سہنی چونک گئی، میڈم آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میڈم مسکرا کر بولی، تمہارا کیا جائے گا، کچھ پل اس سے بات کر لیا کرنا،
اس بہانے سے کچھ پیسے لے لیا کریں گے۔ سوہنی کو بہت حیرت ہوئی، ہر طرف جسموں کا میلہ ہے۔ میڈم آپ کیوں ایسا کہہ رہی ہیں مجھے؟ میڈم پیار سے بولی سوہنی، اس میں ڈرنے والی کون سی بات ہے؟ چیٹ بس ٹائم پاس ہوتا ہے، ان لڑکوں کے ساتھ چند مسکرا کر باتیں کرو اور جتنا لوٹ سکتے ہو لوٹ لو۔ سوہنی چپ ہو گئی۔ پارلر میں کام کرنے والی دوسری لڑکی بولی سوہنی بہتر ہے تم پارلر چھوڑ دو، یہاں رہنا ہے تو یہ سب کرنا پڑے گا۔ مجھے اس میڈم نے اس دلدل میں پھنسا دیا ہے، میں چاہ کر بھی نہیں نکل پا رہی، نہ جانے کتنے لڑکوں سے میری دوستی کروائی، کوئی ہوٹل والا تو کوئی جھولری والا، یہاں ہمارا مطلب پورا ہو سکے۔ سوہنی میڈم سے بولی میڈم پلیز آپ میرا نمبر کسی کو نہ دینا۔ گھر جا کر امی کو بتایا، میڈم مجھے ایسا کہہ رہی تھی، امی نے بولا رہنے دو، کل سے پارلر نہ جانا۔ بابا کو پتا چلا، بابا نے کہنے لگے سوہنی بس یہ سال پورا کرو اور بس چھوڑ دو۔ سال پورا ہونے میں 2 مہینے باقی تھے۔ میڈم کو جب پتا چلا سوہنی چھوڑ ہی ہے پارلر، سوہنی کے ساتھ ہر روز لہجہ سخت کرنے لگی۔ سوہنی سوچ میں گم تھی، بھلا ہر پارلر والی عورت ایسی ہی ہوتی ہے؟ میڈم ایک بہت گندا کام یہ بھی کرتی تھی، لڑکیوں کی تصاویر بنا کر چوری سے لڑکوں کو سینڈ کرتی تھی اور ان سے پیسے لیتی۔ نہ جانے کتنے لڑکوں سے دوستی تھی اس کی، نہ جانے کتنے گناہوں میں گم تھی۔ آپی کالج میں لیکچرار تھی، آپی گھر آئیں تو کچھ اداس تھی۔ سوہنی میوزک سنتے ہوئے بولی آپی اداس کیوں ہیں آپ؟ اتنی خاموش کیوں ہیں؟ آپ کو کبھی اتنا خاموش نہیں دیکھا میں نے۔ آپی سوہنی کی طرف دیکھ کر بولی سوہنی ہم اللہ کے بندے کبھی کبھی کتنے بے بس ہو جاتے ہیں، ہم جینا چاہتے ہیں لیکن قسمت سانسیں چھین لیتی ہے۔ سوہنی چونک کر بولی آپی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی۔ سوہنی کی زندگی میں ایک طوفان عشق آنے والا تھا۔ سوہنی کاش آپی سے نہ پوچھتی کہ وہ اداس کیوں ہیں، کاش سوہنی آپی کی اداسی کو اگنور کر دیتی۔ صفِ محبت دل کو جکڑنے والا تھا۔ سوہنی مسکرا کر پوچھنے لگی آپی کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپی نے موبائل سامنے کیا، اس لڑکے کو دیکھو سوہنی، یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے، اس کا نام کاشان ہے۔ کاشان نیلی سی آنکھیں، سانولا سا رنگ، ملائم بال، دیکھنے والا حیرت میں پڑ جاتا۔ اللہ نے کاشان کو کتنا خوبصورت بنایا تھا۔ سوہنی کاشان کو دیکھ کر بولی کتنا پیارا ہے نا ماشاءاللہ یہ لڑکا۔ آپی کامتی آواز میں بولی سوہنی